یا اللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد مزمل پھر حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج کا ہمارا ویڈیو ایک ایسے مجرب عمل کے بارے میں ہے جس کو منزل کہا جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو منزل پڑھنے کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں گا کہ منزل کیا ہے، منزل کیوں اور کس لیے پڑھی جاتی ہے، منزل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، منزل پڑھنے کا اثر کب ہوتا ہے، اور منزل میں کون سی اور کتنی قرآنی آیتیں ہیں۔ دوستو، میں نے اس ویڈیو میں منزل کے متعلق ساری معلومات اکٹھا کی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور ویڈیو میں بتائی گئی ہر بات بہت ہی غور سے سنیں۔ دوستو، منزل ایک بہت ہی طاقتور اور مجرب عمل ہے۔ منزل میں قرآن کی وہ 73 آیت ہے جن کو پڑھنا بزرگوں سے، ولیوں سے اور یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے بھی ثابت ہے، اور ان 73 آیت کو منزل کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کسی پر جنات یا جادو کا اثر ہوا ہے، یا کسی وجہ سے گھر میں سبھی لوگ بیمار رہنے لگے ہیں، یعنی گھر میں ایک فرد کے ٹھیک ہوتے ہی دوسرا بیمار ہو رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ گھر یا دکان میں کسی نے کچھ کر دیا ہے یا کرنا چاہتا ہے، یا آپ کسی بھی مخلوق کے ڈر، غم اور ظلم سے حفاظت چاہتے ہو، تو اس کے لیے سب سے مجرب علاج اور عمل منزل کا پڑھنا ہے، جس کا تجربہ کئی بار کیا گیا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 73 قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو جادو کے اثر کو ختم کرتی ہے اور شیطان، چوروں اور درندوں سے حفاظت کرتی ہے۔ اور حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب، جو کہ حضرت مولانا محمد زکریا کے فرزند ہے، وہ منزل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے جو اکابر تھے وہ عملیات اور ادعیہ میں منزل کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور ہمارے گھر میں بچپن ہی میں منزل کو اہتمام سے یاد کرنے کا معمول تھا۔ آئیے دوستو، میں آپ کو منزل پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دوں۔ دوستو، اگر کوئی مریض جن، جادو یا بیماری کا شکار ہو تو اس پر دن میں سے ایک بار منزل پڑھ کر دم کر دینا کافی ہے، لیکن اگر تکلیف زیادہ ہو تو صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد یا پھر سونے سے پہلے دم کر دے۔ مریض کے دم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پینے کے پانی پر بھی دم کر دے، اور مریض کو سارا دن وہی پانی پلایا جائے تو انشاءاللہ بہت جلد شفا ملے گی۔ اور جس مکان یا دکان میں آصب اور جادو کا اثر ہو تو وہاں تیز آواز میں منزل پڑھے، اور پانی کے برتن یا گھڑے میں جس سے سارے گھر والے پانی پیتے ہو اس میں دم کر دے، تاکہ گھر کے سارے افراد دم کیا ہوا پانی پیتے رہے، اور دم کیے ہوئے پانی کو دکان یا مکان میں چاروں طرف چھڑک دے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ عمل آپ کو مسلسل 40 دن تک کرنا ہے۔ یہ منزل صبح اور شام خود بھی پڑھے اور گھر کے تمام بچوں اور بوڑھوں کو پڑھنے کی تاکید کرے۔ اگر آپ یہ عمل 40 دن تک روزانہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد ہر قسم کے آصب، جادو اور بلاؤں کا اثر ختم ہوگا، اور اللہ کی غیبی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی۔ یہ عمل اور دعا پڑھنے والا شخص جتنی عقیدت، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو منزل کی آیتیں بتا دیتا ہوں۔ دوستو، منزل پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، پھر سورہ فاتحہ جو قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، الحمدللہ رب العالمین سے غیر المغضوب علیہ ولا الضالین تک پوری پڑھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد سورہ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک، الف لام میم سے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک پڑھے۔ پھر اس کے بعد سورہ البقرہ ہی کی آیت نمبر 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ پڑھے۔ پھر اس کے بعد سورہ البقرہ ہی کی آیت نمبر 255 سے 257 تک پڑھے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم سے اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون تک پڑھے۔ پھر اس کے بعد سورہ البقرہ ہی کی آیت نمبر 284 سے 286 تک پڑھے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض سے فانصرنا علی القوم الکافرین یعنی سورہ بقرہ کی آخر تک پڑھے۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 18 پڑھے۔ شہد اللہ انہ لا الہ
إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. یہ آیت پڑھے. پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 پڑھے. قل اللہم مالک الملک سے وترزق من تشاء بغیر حساب تک پڑھے. پھر اس کے بعد سورہ الاعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 54 سے 56 تک پڑھے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش سے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین تک پڑھے. پھر اس کے بعد سورہ العمران سورہ نمبر 16 آیت نمبر 110 سے 111 پڑھے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن سے ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا تک پڑھے. پھر اس کے بعد سورہ المؤمنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 115 سے آیت نمبر 118 تک پڑھے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون سے وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین تک پڑھے. پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. پھر سورہ الصفات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 1 سے 11 تک پڑھے. والصافات صفا سے ان خلقناہم من طین لازب تک پڑھے. پھر اس کے بعد سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 40 تک پڑھے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان سے فیومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان تک پڑھے. پھر اس کے بعد سورہ الحشر سورت نمبر 59 آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 24 تک پڑھے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سے هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم تک پڑھے. پھر اس کے بعد سورہ جن سورت نمبر 72 آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک پڑھے. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا القرآن عجبا سے وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا تک پڑھے. پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. پھر سورہ الکافرون سورت نمبر 109 پوری پڑھے. قل یا ایھا الکافرون سے آخر تک. پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. پھر سورہ الاخلاص سورت نمبر 112 پوری پڑھے یعنی قل هو اللہ احد. پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. پھر سورہ الفلق سورت نمبر 113 پوری پڑھے. قل اعوذ برب الفلق سے آخر تک. پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. پھر سورہ الناس سورت نمبر 114 پڑھے. قل اعوذ برب الناس سے آخر تک. تو دوستو یہ تھا منزل پڑھنے کا طریقہ اور منزل کے متعلق مختصر سی معلومات. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی بلا اور آفتوں سے حفاظت فرمائے. آمین. دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرے. ہم سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کال آف ایمان کو سبسکرائب کرے. سبسکرائب بٹن کے پاس ہی میں بیل آئیکن ہوتا ہے اسے بھی دبا کر آل پر سیٹ کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو حاصل ہو. دوستو آج اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.